السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین، ہماری پردہ نشین بہنیں، اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت رمضان کا مبارک مہینہ ہم کو اللہ نے دوبارہ نصیب فرمایا۔ دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے ہم کو ایمان کی سلامتی اور صحت کی سلامتی کے ساتھ عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ بہت سارے لوگ رمضان کا مہینہ ان کو بھی ملا ہے، برسوں سے رمضان آ رہا ہے، ہر سال رمضان میں وہ موجود ہیں، لیکن ایمان کے بغیر ہیں، ایمان نہیں ہے ان کے پاس۔ اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو ایمان والے تو ہیں لیکن بیمار ہیں، معذور ہیں، مجبور ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، تراویح نہیں پڑھ سکتے، کوئی کام ان سے نہیں ہو سکتا، بالکل بستر کے لگے ہوئے ہیں۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی سلامتی بھی عطا فرمائی اور صحت کی سلامتی بھی عطا فرمائی۔ اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اللہ توفیق دے، طبیعت میں بشاشت ہے، وقت ہے، تو 2 رکعت صلاۃ الشکر کی بھی نماز پڑھیں کہ اللہ نے ہم کو دوبارہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کی طرف سے ایک نوازش اور عطا اور بخشش کا مہینہ ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو اللہ کے نبی رمضان کا استقبال کرتے اور دعائیں مانگتے کہ اللہ رمضان تک مجھے پہنچا دے۔ گویا تیاری رجب سے ہو رہی ہے رمضان کی، اور یہ امت کو تعلیم دی ہمارے نبی نے اس دعا کے ذریعے سے۔ یہ مبارک مہینہ ایسا نہیں ہے کہ غفلتوں میں گزر جائے، بیکار کاموں میں گزر جائے، باہر پھرنے میں گزر جائے، ادھر ادھر کی چیزوں میں گزر جائے اور صرف کھانے پکانے میں گزر جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مبارک مہینے کا ایک ایک لمحہ ہم کو وصول کرنا چاہیے۔ اس دعا کے ذریعے سے ہمارے بہت سارے بزرگوں کے حالات اور واقعات لکھے ہیں۔ یہ پلان آف ایکشن بنا لیتے ہیں رمضان میں ہم کو کیسے وقت گزارنا ہے، کیا کیا کام کرنے ہیں، وہ پورا گویا روڈ میپ ان کا بن جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، کن چیزوں میں اپنے آپ کو لگانا ہے، کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ اہتمام ہمارے بزرگوں کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہم کو دوبارہ نصیب فرمایا ہے۔ اس لیے آج کا جو عنوان ہے ہماری خواتین کے سلسلے میں، عورتوں کو گھر کے ماحول میں کیا کرنا چاہیے، یہ عنوان مجھے دیا گیا ہے۔ بہرحال کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں، گویا ہمارا اپنا سبق ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دین کی بات عمل کی نیت سے سننا چاہیے، اور دین کی بات یقیناً نفع پہنچاتی ہے۔ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپس میں دین کی باتوں کا مذاکرہ کیا کرو، یہ لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیز ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ یہ دوبارہ مبارک مہینہ ہم کو نصیب ہوا، اور یہ مبارک مہینے کے ایام چل رہے ہیں۔ گویا پہلا عشرے کا تقریباً آدھا حصہ گزر گیا ہے، اب اس کے بعد بقیہ دن ایسے تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وقت میں برکت نہیں رہے گی۔ سال جو ہے مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ جو ہے وہ ہفتے کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہوا ہے۔ گزشتہ رمضان لاک ڈاؤن میں گزر گیا، اور ایسا محسوس ہو رہا کہ اب بھی ان دنوں میں چونکہ کرونا وبا سے پوری دنیا متاثر ہے،
اور ایسے ہی حالات میں پھر دوبارہ رمضان آیا تو ایسا معلوم ہو کہ گزشتہ کل ہی گیا تھا، گزشتہ مہینے رمضان تھا، پھر رمضان آ گیا۔ تو اس طرح رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے زندگی میں اللہ نے ہم کو نصیب فرمایا ہے۔ بہرحال ہماری خواتین کے سلسلے میں کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں عورتوں کا ایک بہت بڑا مقام دیا ہے، عورتوں کا بہت بڑا مقام بھی ہے، عورتوں کی بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اسلام میں۔ اور اسی طرح اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں عورتوں کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، معلوم ہوگا کہ چاہے وہ یہودی مذہب ہو، عیسائی مذہب ہو، یا اور کسی کا فلسفہ ہو، یا اور کسی کی ذہنیت ہو، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، کہیں بھی عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، اب بھی نہیں ہے اور اس سے پہلے بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے عورتوں کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ قرآن مجید میں کئی موقع ایسے آئے ہیں جہاں اللہ نے مردوں کو خطاب کیا ہے، وہاں عورتوں کو بھی اللہ نے خطاب کیا ہے۔ مومن مرد، مومن عورتیں، نماز پڑھنے والے مرد، نماز پڑھنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں۔ اس طرح اللہ نے جہاں مردوں کو خطاب کیا ہے وہ عورتوں کو بھی خطاب کیا ہے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، خوش نصیب انسان وہ ہے جس کو 5 چیزیں مل جائیں۔ فرمایا شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، وطن کی روزی اور نیک بیوی جس کو مل گیا، مشقت اٹھانے والا بدن۔ یہ 5 باتیں فرمائیں حضرت علی کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، شکر کرنے والی زبان اور اسی طرح ذکر کرنے والا دل، مشقت اٹھانے والا بدن، وطن کی روزی اور نیک بیوی۔ یعنی کسی انسان کو یہ 5 چیزوں میں 5ویں جو بات ہے نیک بیوی، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے اسلام میں بڑا مقام عورت کا دیا ہے کہ دیندار عورت کا ہونا یہ خوش نصیبی کی بات ہے اور یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ اسی طرح بزرگوں نے عورتوں سے متعلق اور کچھ باتیں لکھی ہیں۔ فرمایا کہ اچھی صفات، اچھی بیوی کی صفات کیا ہونے چاہیے، ایک عورت کے اچھے صفات، ایک بیوی کے اچھے صفات کیا ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ 4 صفات لکھے ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اس کے چہرے پر حیا ہو۔ نیک عورت، نیک بیوی کی پہلی صفت یہ ہے اس کے چہرے پر حیا ہو۔ اور اسی طرح دوسری صفت فرمائی کہ اس کی زبان شیرنی ہو، یعنی جو بولے تو کانوں میں رس گھولے۔ یہ نہ ہو کہ ہر وقت یعنی ایسی زبان ہے جس سے جو ہے دل ٹوٹتے ہوں، ایسی زبان نہ ہو۔ یہ عورت کی دوسری صفت فرمائی ہے۔ اسی طرح تیسری صفت فرمایا کہ اس کے دل میں نیکی ہو، یعنی اس کی سوچ اچھی ہو، اس کے دل کے اندر کوئی بات ہو، خیال ہو تو نیک خیال ہو، نیکی ہو۔ اور چوتھی صفت فرمایا اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف رہیں، یعنی گھر کے کام و کاج میں وہ مشغول بھی رہے، مصروف بھی رہے۔ یہ صفات ہیں عورتوں کے، اور ایسی عورتوں سے اللہ نے بہت کام لیا ہے جب ان کے اندر یہ باتیں ہیں، چہرے پر حیا ہے اور زبان شیرنی ہے، دل میں نیکی ہے، اور اسی طرح اپنے آپ کو گھر کے کام و کاج میں مشغول رکھتی ہیں، تو ایسی عورتوں کے واقعات ہیں۔ پوری سیرت بھری پڑی ہے، تاریخ ہے۔ آپ کو میں 2-3 واقعات بھی آپ کو سناؤں کہ جس کے ذریعے سے کتنا بڑا کام عورتوں کے ذریعے سے اللہ نے لیا ہے اور کتنا زبردست انقلاب عورتوں کے ذریعے سے امت کے اندر ہوا ہے۔ جب اصل میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ عورت کا رول بہت بڑا ہے۔ ایک فرد کا دیندار بننا، ایک مرد کا دیندار بننا، ایک فرد کا دیندار بننا ہے، اور ایک خاتون کا دیندار بننا پورے خاندان کا دیندار بننا ہے۔ خاتون کے ذریعے سے خاندانوں میں دین آتا ہے، نسلوں میں دین آتا ہے، اور اسی طرح جو ہے بہت سارے واقعات ہیں۔ اب میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا، میں آپ کو سناؤں۔ ایک حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے ہیں، بچپن میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی ماں دیندار تھی
کوئی ان کا سہارا نہیں تھا، تو ان کی ماں نے ان کو مدرسے میں داخلہ کرایا اور حضرت سے یہ کہہ کر آئی تھی کہ میرے بچے کو حافظ عالم بنانا ہے، اس کو یہیں قیام کرا کے اس کو پڑھائیں۔ چونکہ مدرسہ اسی گاؤں میں تھا لیکن ذرا دور تھا، گھر سے دور تھا۔ اب وہ بچہ پڑھنے لگا، کچھ دنوں کے بعد چونکہ باپ نہیں تھے، ماں کا خیال تھا، تو ماں کی یاد آئی تو حضرت سے چھٹی لے کر وہ بچہ گھر آیا۔ تو اتفاق سے ماں وضو کر رہی تھی تو گھر کے دروازے کو دستک دی، آواز دیا بچے نے، تو ماں نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ تو وہ ماں کو بچے نے کہا میں با یزید ہوں۔ تو ماں فوراً سمجھدار تھی، کہنے لگی میرا بیٹے کا نام بھی با یزید ہے، لیکن وہ مدرسہ پڑھنا گیا ہے، وہ عالم حافظ بننے کے لیے گیا ہے، یہ کون سا با یزید آ گیا میرے گھر کو؟ جب اس طرح کا جواب ماں کی طرف سے سنا تو بچہ فوراً الٹے قدم واپس مدرسہ گیا اور یہ طے کر لیا کہ اب مجھے واپس گھر نہیں جانا ہے جب تک میں حافظ نہ بن جاؤں، عالم نہ بن جاؤں۔ تو اس کے بعد وہ حافظ عالم بن کر کئی سال گزرنے کے بعد دوبارہ گھر کو واپس آئے۔ اللہ اکبر! کیسی ماں ہوگی، کیسا اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے بچے کو، اکلوتے بیٹے کو مدرسے کے حوالے کیا، ادھر وہ دعاؤں میں لگی ہے، ادھر بچے کے استاد نے ان کی تربیت کی ہے، اور بڑے اولیاء اللہ میں سے ان کا شمار ہے، بہت بڑے اولیاء اللہ ہیں، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ، یعنی عورتیں کیا کر سکتی ہیں، کتنا بڑا کام کر سکتی ہیں۔ حضرت ربیعہ، امام ربیعہ کے نام سے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں جو امام مالک کے بھی استاد ہیں، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں، ان کے استاد امام ربیعہ۔ یہ ان کے والد صاحب عبد الرحمن فروخ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، یہ تابعی تھے۔ تو حضرت جب ان کے جہاد کے تقاضے پر جانے لگے تو اپنی بیوی کو کہا کہ میرے پاس 30,000 اشرفیاں ہیں، میں آپ کو امانت کے طور پر آپ کو دیتا ہوں کہ اس کو سنبھال کر رکھنا، اگر زندگی باقی رہی تو واپس آ کر میں کاروبار کروں گا، اگر خدا نخواستہ موت آ گئی تو اس کو اپنے کام میں استعمال کرنا، اور جو اولاد آپ کو ہونے والی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کی اچھی تربیت کرنا، چونکہ ماں امید سے تھی، بیوی امید سے تھی۔ تو یہ کہہ کر حضرت عبد الرحمن فروخ اللہ کے راستے میں چلے گئے، اور یہاں 4-5 مہینے کے بعد ان کو لڑکا پیدا ہوا، ربیعہ نام رکھا ماں نے۔ اور چونکہ شوہر کی آنے کی انتظار تھی، چونکہ وہ زمانہ ٹیلی فون کا نہیں، وہ زمانہ خود اس کا پوسٹل بھی نہیں، خط کے ذریعے سے بات کو پہنچائیں، کوئی خبر دینے والا نہیں۔ اس زمانے میں جو لوگ جاتے تھے یہی کہہ کر جاتے تھے زندگی باقی رہی تو ملیں گے، ورنہ تمہاری اور ہماری ملاقات جنت میں ہوگی۔ تو ایک دن گزر گیا، ایک مہینہ گزر گیا، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، کوئی عطا نہیں، کوئی پتہ نہیں، زندہ ہیں یہ بھی نہیں معلوم، انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، کیا ہوا کوئی خبر نہیں۔ یہاں تک کہ بچہ پڑھنے لگا، ماں کی تربیت ہونے لگی، یہاں بچہ حافظ ہو گیا، پھر علم دین حاصل کرنے کے لیے ماں نے بچے کو لگا دیا، اور اسی طرح جو ہے ذہین بھی تھے، چالاک بھی تھے، ماں کی پوری تربیت تھی، اور ہوتے ہوتے بچے کو ماشاءاللہ علم حدیث کا علم حاصل ہو گیا، یہاں تک کہ 22-23 سال کی عمر میں یہ امام بن گئے، بہت بڑے محدث بنے، عالم بنے۔ تب تک ان کے والد صاحب کو کوئی پتہ نہیں، یہاں تک کہ 27 سال کا عرصہ گزر گیا۔ مسجد نبوی میں حضرت امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کا درس حدیث ہوتا تھا، جس میں سینکڑوں لوگ آ کر، ہزاروں لوگ آ کر حدیث میں شریک ہوتے تھے، اور مدینہ اس وقت جو ہے مسجد نبوی جو ہے پورے لیے مرکز بنا ہوا تھا، لوگ دور دور سے، یعنی بغداد سے، ایران سے، مختلف دنیا کے کونوں سے لوگ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، علم حدیث حاصل کرتے تھے، مجلسیں لگتی تھیں۔ اس کا ایک نقشہ آج بھی مسجد نبوی میں بھی، حرم شریف میں بھی ماشاءاللہ حدیث کے درس ہوتے ہیں، بہت سارے علماء حدیث کا درس دیتے ہیں، آج بھی وہ منظر ہے، لیکن اس زمانے میں اہتمام کے ساتھ یہ منظر یہ عام تھا۔ تو 27 سال کے بعد حضرت عبد الرحمن فروخ اللہ تعالیٰ نے صحت و سلامتی کے ساتھ ان کو واپس لوٹایا، تو مدینہ منورہ میں آئے تو پورا مدینہ کا نقشہ بدلا ہوا تھا، کہ حالات بدلے ہوئے ہیں، راستے بدلے ہوئے ہیں، ماحول بدلا ہوا ہے، ان کی عمر کے لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں۔
چونکہ 1 سال 2 سال 10 سال 15 سال کا واقعہ نہیں، 27 سال کے بعد آئے. تو اپنے اندازے سے اپنے گھر کا راستہ سوچتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے، ایک اندازے کے ساتھ اتفاق سے وہ گھر کے دروازے پر پہنچ گئے. گمان تھا کہ یہی میرا گھر ہوگا. جب گھر کے دروازے پر پہنچے ہیں تو گھر کے دروازے کو دستک دیا تو اندر سے نوجوان باہر آیا. تو حضرت نے کہا یہ میرا گھر ہے. تو وہ نوجوان کہنے لگا کیا سمجھتے ہیں، یہ تو میرا گھر ہے. دونوں میں کچھ بات تیز ہو گئی. یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا گھر ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کون ہیں، اجنبی، یہ تو میرا گھر ہے. جب یہ دونوں کی گفتگو ذرا تیز ہو گئی، یہاں تک کہ اڑوس پڑوس بھی کچھ لوگ جمع ہو گئے، وہ بھی نہیں پہچانتے تھے. تو انہوں نے اپنے نام کا تعارف کرایا کہ میں عبد الرحمن فروخ ہوں. کوئی مجھے پہچاننے والے بھی نہیں ہیں. یہ آواز کو سن کر اندر سے ماں بھی آواز کو سن کر جلدی جلدی آئی اور دیکھا، اور اندر سے کیواڑ کے دروازوں کے بیچ میں سے انہوں نے دیکھا. دیکھ کر شوہر کو پہچان گئی اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ تمہارے ابا ہیں جو آج سے 27 سال پہلے اللہ کے راستے میں گئے تھے. پھر باپ بیٹے دونوں مل کر روئے، زاروں قطار دونوں آپس میں رونے لگے. پھر نماز کا وقت ہوا تو حضرت امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کی طرف چلے گئے اپنے باپ سے اجازت لے کر. پھر والدہ نے حضرت عبد الرحمن فروخ کو یعنی اپنے شوہر سے کہا کہ آپ بھی مسجد نبوی ہو آئیے، وہاں بچے کا درس ہوتا ہے. وہاں جب جا کر دیکھا تو سینکڑوں لوگ جمع ہیں، حدیث کا درس چل رہا ہے. پہچان نہیں پائے پہلے مجمع میں، چونکہ مجمع بہت بڑا مجمع تھا. دور سے دیکھا انہوں نے کہ کوئی استاد حدیث کا درس دے رہے ہیں، تو اس حدیث کے درس میں یہ بھی بیٹھ گئے. تو بیٹھنے والوں میں کسی سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں، کون ہیں یہ؟ تو کہنے لگے آپ نہیں جانتے، تعجب ہو رہا ہے. مدینے کے مشہور امام ربیعہ ابن عبد الرحمن فروخ، ان کو کہا تو بڑے خوش ہو گئے. آنکھوں میں خوشی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آنے لگے، اور خود دل ہی دل میں کہنے لگے کہ اللہ نے میری مراد پوری کی اور میرے پیسے ضائع نہیں ہوئے. میں نے 30,000 اشرفیاں دے کر آیا تھا میری بیوی کو، اللہ نے وہ میرے پیسے ضائع نہیں کیے. تو یہ ماں کا کردار ہے. عورتیں جب ان کی طبیعت میں نیکی ہوتی ہے، دل میں نیکی ہوتی ہے، اور ان کی زبان شیرنی ہوتی ہے، تو یہ عورتیں اپنے گھروں میں بچوں کی اس طرح تربیت کرتی ہیں، اس طرح اپنے گھروں میں ماحول دیتی ہیں. اسی طرح حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا واقعہ اپنے بارے میں فرماتے تھے. ہم ایسی ماؤں کی گود میں ہم پلے ہیں کہ ہم نے ہماری ماؤں کی زبانوں سے یعنی جب ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، تو ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے کہ ہم بزرگوں کے واقعات، اہل اللہ کے واقعات، اللہ والوں کے واقعات سنا کر ہماری مائیں ہماری تربیت کی ہیں. ہم ایسی ماؤں کی گود میں پلے ہیں. آج ایسی گودیں کہاں ہیں، بڑے دکھ کے ساتھ حضرت فرماتے تھے. تو یہ سب باتیں عورت کے یعنی دینی اعتبار سے ان کے کام کے اعتبار سے کتنا بڑا کام اللہ نے ان سے لیا ہے. اگر یہ سب چیزیں عورتوں میں ہوں گی تو پھر انشاءاللہ ان کے گود میں پلنے والے بچوں کو اللہ تعالیٰ وقت کا امام بھی بنائیں گے اور نیک بھی بنائیں گے. خصوصاً رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو ہے وہ گویا ریہرسل ہے. رمضان جو ہے وہ صرف زندگی میں ہر سال آتا ہے یہ نہ سوچیں، بلکہ رمضان کا مبارک مہینہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا پیغام لے کر آ رہا ہے. بہت بڑا پیغام ہے رمضان کے اس مبارک مہینے کے. تو اگر عورتوں میں یہ سب باتیں ہوں گی تو پھر انشاءاللہ پھر گھر کا ماحول صحیح ہوگا. اسی طرح جو ہے حدیثوں میں ہے کہ اچھی بیوی کے کتنی صفات ہونی چاہیے. جیسے میں نے ابھی کچھ بزرگوں کے حوالے سے سنا ہے، اسی طرح ایک اور بات مجھے یاد آئی. اچھی بیوی کے 4 صفات. پہلی صفت بیوی کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ دین کے معاملے میں اپنی خاوند کی مددگار ہو. دوسری صفت فرمایا حدیثوں میں بھی ہے کہ ایسی ہو کہ اس کو دیکھو، یعنی اس عورت کو اور اس بیوی کو دیکھو تو دیکھنے سے دل خوش ہو جائے. یہ دوسری صفت فرمائی. تیسری صفت فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اپنے میاں کی بات مانتی ہو، یعنی تابع دار ہو، اطاعت گزار ہو، شوہر کی بات ماننے والی ہو. اسی طرح چوتھی صفت اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھی صفت اس کے اندر یہ ہونی چاہیے
وہ اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو۔ نیک بیوی کی چوتھی صفت یہ ہے وہ اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو۔ حدیث میں ہیں 4 باتیں، عورت کے اندر یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز فرمایا کہ اپنے خاوند کی دین کے اعتبار سے مددگار ہو۔ دوسری صفت جب اس کو دیکھو تو دیکھنے سے دل خوش ہو جائے۔ اور تیسری صفت فرمایا کہ شوہر کی اطاعت گزار ہو۔ اور چوتھی صفت فرمایا کہ اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو۔ جب اس طرح کے مزاج کے ساتھ ہماری عورتیں رہیں گی تو پھر انشاءاللہ گھر کا وہ ماحول جنت کا ماحول بنے گا، گھر وہ جنت کا ماحول بن جائے گا۔ تو اس لیے ہماری خواتین خصوصاً رمضان کے اس مبارک مہینے میں اپنے گھر کا نظام بنائیں، نظام الاوقات بنائیں۔ عورتیں بہت کچھ کر سکتی، جیسا کہ میں نے 1-2 واقعات آپ کے سامنے سنائے کہ عورت کتنا بڑا کام کر سکتی ہے جس میں مرد کا دخل لیے بغیر، جیسے امام ربیعہ کا قصہ ہے، یہاں ان کے شوہر ہی نہیں تھے، شروع دن سے بچے کی تربیت، جب سے بچہ پیدا ہوا اس وقت سے لے کر امام بنانے تک ماں ہی کا رول تھا۔ ماں ہی کی برکت سے اللہ نے اتنا بڑا ان کو امام بنایا۔ اسی طرح بایزید بستامی کا قصہ میں نے سنایا، بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں، بڑا مقام ہے ان کا بھی یہی حال تھا کہ وہ یتیم تھے اور پورا رول۔ اسی طرح حضرت امام بخاری کا بھی قصہ مجھے یاد آیا، وہ بھی چھوٹے تھے تو ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گئے، یتیم ہو گئے تھے اور نابینا بھی ہو گئے تھے۔ ماں کے رونے پر، ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہمت نہیں ہاری اس عورت نے، برابر روتی رہی، اللہ سے مانگتی رہی، جس کی برکت سے ماشاءاللہ اللہ نے بینائی کو واپس لوٹایا۔ حضرت امام بخاری کی والدہ کو خواب آیا، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آئے اور آ کر خوشخبری دی اور کہا کہ اے اللہ کی بندی، تیری دعا اللہ کو پسند آ گئی، جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے بچے کی بینائی کو واپس لوٹایا۔ پھر اس بچے کی ایسی تربیت کی، اپنے پاس جو کچھ پیسہ تھا، سرمایہ تھا، زیور تھا، وہ پورا اپنے بچے کی تعلیم میں لگایا، خود سفر کر کے بچے کو ساتھ لے کر کوفہ گئی، یہ روس میں تھے، وہاں سے بخارا سے کوفہ، بغداد اور مختلف شہروں میں جانا، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اپنے ساتھ لے کر ماں ایک گھر لے کر کمرے میں رہتی تھی، بچے کی تربیت اور نگرانی کرتی تھی، بچہ علم دین حاصل کرتا تھا، یہاں تک کہ 16 سال کی عمر میں ماشاءاللہ علم حدیث کے استاد بن گئے، حدیث پڑھانے لگے۔ آج جو کچھ امام بخاری کے ذریعے سے دنیا میں نفع اور فیض عام ہوا ہے، ہو رہا ہے، جتنا اجر اور ثواب امام بخاری کو مل رہا ہے اتنا ہی ثواب امام بخاری کی والدہ محترمہ کو بھی ثواب ملے گا، چونکہ ماں کا رول اس میں بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے ہماری خواتین سے گزارش ہے اپنے گھر کے ماحول میں بچوں کی نگرانی بھی کریں، تربیت بھی کریں اور اپنی زندگی کی بھی ترتیب بنائیں۔ بہت سارے واقعات ہیں کہ ہماری عورتوں نے کیسے کام کیا ہے، یعنی اپنے آپ کو کیسے پابند بنایا ہے، اس کے بھی واقعات بہت سارے ہیں۔ وہ عبادت میں کیسی تھی، دین کا علم حاصل کرنے کے ان کی یعنی واقعات ہیں۔ اسی طرح جو ہے عبادت میں بھی کیسی تھی، وہ بھی ان کے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو اس لیے ہماری عورتوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کا نظام بنائیں، خصوصاً رمضان کے مبارک مہینے میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے گھر کی عورتوں کا حال یہ ہے، گھر کا کام و کاج کرتے ہوئے روزانہ 18 سے 20 پارے پڑھ لیتی ہیں، 18-20 پارے قرآن کے پڑھ لیتی ہیں۔ یہ تو حضرت شیخ اپنے گھر کی عورتوں کے بارے میں سنا رہے ہیں۔ اس زمانے کی ایک عورت خاتون کا میں آپ کو قصہ سناؤں، اب سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے چونکہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہمارے مدرسے اصلاح البنات کی جو بڑی آپا ہیں، جن کو لولو آپا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا ہے، اس زمانے میں ایک بہت بڑا کام اللہ نے ان سے لیا ہے۔ ہزاروں ان کی شاگردات ہیں جو دنیا بھر میں اس ملک کے مختلف حصوں میں ماشاءاللہ یہاں سے پڑھ کر گئی ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں وہ کام کر رہی ہیں۔ ان کا حال چونکہ میری خالہ ہیں، میری مربیہ بھی ہیں، مشفقہ بھی ہیں، ہماری انہوں نے تربیت کی ہے، تو ان کا حال رمضان کے مہینے میں یہ ہمیں معلوم بھی ہے کہ روزانہ ایک قرآن پورا پڑھ لیتی تھی، روزانہ ایک قرآن اپنے گھر کے کاموں کے ساتھ۔ حالانکہ بچے ہیں اور بچوں کی بھی اتنی اچھی تربیت ماشاءاللہ کی ہیں اللہ کی بندی نے، 5 بچوں کو، اس میں سے 3 لڑکے ہیں، 2 لڑکیاں ہیں،
تینوں کو بھی حافظ بنایا، عالم بنایا، مفتی بنایا، لڑکیوں کو بھی ماشاءاللہ حافظ بنایا، دیندار بنایا، یعنی گویا پانچوں بچوں کی تربیت بھی کی ہے، ان کی برابر نگرانی گھر کے ماحول میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن کی تلاوت، عبادت کا ایسا شوق۔ رمضان میں 3 قرآن تراویح میں سنتی تھی، اپنے بچوں ہی سے وہ قرآن تراویح میں بچے پڑھاتے تھے، اور وہ قرآن وہ بھی سنتی تھی تراویح میں کھڑی رہ کر، ضعف اور کمزوری ہونے کے باوجود اہتمام تھا۔ تو اس طرح ہماری عورتیں گھر کے ماحول میں رہ کر، بہت ساری عورتوں کے قصے ہیں، واقعات ہیں کہ ہماری عورتوں نے گھر کے ماحول میں رہ کر کیسے کیسے کام کیے ہیں اور کرتی ہیں اور کر رہی ہیں۔ تو اس وقت جو ہے رمضان کا مبارک مہینہ خلاصہ ہے پوری زندگی کا، جیسا حدیث میں ہے، جس کا جمعہ کا دن صحیح گزر گیا اس کا پورا ہفتہ صحیح گزر جائے گا، اور جس کا رمضان صحیح گزر گیا اس کا پورا سال صحیح گزرے گا۔ یہ تو سال کا خلاصہ بتایا گیا حدیثوں میں۔ علماء فرماتے ہیں اسی طرح رمضان جو ہے وہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ جیسے آدمی 30 دن اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی پر آ جاتا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے عید کا دن اس کے لیے خوشی کا دن بناتے ہیں، مغفرت کا دن بناتے ہیں، اور عید کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں، اے میرے بندو تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو واپس لوٹو۔ ایک بات کا خیال رکھنا، جب تک کسی دوسرے کے بارے میں، یعنی کسی غیر کا خیال تمہارے دل میں نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرماتے ہیں، میں غیروں کے سامنے تمہیں فصیحت اور ذلیل و رسوا نہیں کروں گا جب تک تم میرا خیال رکھو گے۔ یعنی اللہ کی بندگی کا، جیسے رمضان کے مہینے میں اللہ کا خیال رکھا تھا، اپنی منچاہی کو چھوڑ کر رب چاہی کو اپنایا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں، اور وہ عید کا دن ان کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اسی طرح فرمایا پوری زندگی رمضان جیسی آدمی گزارتا ہے تو موت اس کے لیے خوشی کا دن بن کر آتا ہے، جیسے حدیث میں ہے الموت یوصل الحبیب الی الحبیب، موت جو ہے ایک پل ہے اپنے محبوب کو محبوب سے ملانے کا۔ تو موت غم کا دن نہیں ہے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بیوی سرہانے بیٹھ کر رونے لگی، اور صدمہ تھا چونکہ شوہر کی جدائی ہے، اور وہ بھی ایسے شوہر، اللہ اکبر کیا مقام و مرتبہ تھا، ان کی جدائی پر وہ رو رہی تھی۔ تو حضرت بلال دیکھنے لگے، پوچھا کیوں روتی ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میرے آقا، میرے سرتاج، ابھی آپ تھوڑی دیر میں ہم سے جدا ہونے والے ہیں، میں بیوہ ہو جاؤں گی، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ تو اس پر حضرت بلال کہنے لگے، مجھے تو آج خوشی کا دن ہے میرے لیے، ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، میرے دوستوں میں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات و زیارت ہوگی، میرے دوستوں سے ملاقات ہوگی، صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ تو موت ان کے لیے خوشی کا دن تھا، غم کا دن نہیں تھا۔ تو اس لیے ہماری زندگی رمضان کے مہینے میں خصوصاً جو اعمال ہم کریں گے گھر کے ماحول میں اہتمام کے ساتھ، چونکہ اب اس وقت جو ہے حالات اچھے نہیں ہیں، ماحول اچھا نہیں ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ گھر میں آج کل یہ موبائل فون کا بہت رواج بچوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ بہت ساری عورتیں دل بہلانے کے لیے، بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے ہاتھ میں موبائل فون دے دیتی ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ایک تو جسمانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے بھی بہت نقصان کی چیز ہے۔ ڈاکٹروں نے بھی بتایا ہے، ریسرچ ہوا ہے، موبائل فون کی وجہ سے بچوں کے ہاتھ میں اگر موبائل فون ہوگا تو ان کا گروتھ کم ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، ان کی جسمانی نشو و نما نہیں ہوگی، یہ موبائل فون کی نحوست سے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے گھر بیٹھے آدمی گناہ آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے۔ اس لیے ہماری ماؤں سے گزارش ہے، ان کو اللہ والوں کے قصے اور دین کی باتیں ان کو بتائیں، ان کا ذہن بنائیں، ان کو گھر کے ماحول میں، اصل میں مکتب و مدرسہ جو ہے، جو اس زمانے میں جو رواج پکڑا ہے، حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ہر گھر مکتب تھا، ہر گھر مدرسہ بنا ہوا تھا، ہر گھر میں دینی تعلیم ہوتی تھی صحابہ کے زمانے میں۔ اسلام کا شروع دور ایسا ہی تھا، لیکن افسوس کی بات ہے چونکہ ہماری مائیں اور ہماری عورتیں دین سے خالی ہیں، ان کے پاس دین نہیں ہے، تو ان کی گود میں پلنے والے بچوں کو بھی دین نہیں مل رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ نظام بنانا پڑا۔ ورنہ ہر گھر میں ماں جو ہے وہ مربیہ بھی ہوتی تھی، مشفقہ بھی ہوتی تھی، اللہ اس کے ذریعے سے بہت بڑا کام لیتے تھے۔ یہ تاریخ رہی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اب حالات ایسے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے یہ مکاتب، یہ مدارس کا نظام بنا۔ لیکن رمضان کے اس مبارک ماحول میں آپ تمام بہنوں سے ہماری گزارش ہے خود بھی
رمضان کے اعمال کا اہتمام کریں، چونکہ یہ دعوت کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ یہ خصوصیات ہے رمضان کے مہینے کی، یعنی عبادت کا مہینہ۔ اللہ کے نبی اس مبارک مہینے میں اتنا اہتمام کرتے تھے، حدیثوں میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رمضان آ جاتا تو اللہ کے نبی نہ دن میں سوتے تھے نہ رات میں سوتے تھے، کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح یہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی کا حال لکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں پہلے ہی اللہ کے نبی کے مزاج میں سخاوت تھی، طبیعت میں سخاوت تھی۔ کسی سائل کے سوال کرنے کو، پوچھنے والے کو، مانگنے والے کو اللہ کے نبی رد نہیں کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں اور زیادہ اہتمام ہوتا تھا، چونکہ خیر خواہی کا مہینہ، حدیثوں میں ہے مساوات کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ تو ہم یہ مبارک مہینے میں ہم تلاش کریں کون مستحق ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے۔ یہ کام مرد بھی کر سکتے ہیں، ہماری عورتیں بھی کر سکتی ہیں، اپنے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں کون ایسے ہیں ان کی ضرورت کا، حاجت کا۔ رمضان کا مبارک مہینہ، عید سامنے آ رہی ہے، ہو سکتا ہے ان کی تقاضے پورے نہ ہوں اور غیرت مند ہو، طبیعت کے اندر غیرت ہو، وہ کچھ کر نہیں سکتے، تو ان تک تلاش کرنا، اللہ نے ہمیں کچھ سہولت دی ہے، طاقت دی ہے، استعداد دی ہے، تو ان پر خرچ کرنا۔ تو یہ دوسری چیز سخاوت کا مہینہ ہے۔ اسی طرح یہ تلاوت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی اس مبارک مہینے میں حضرت جبرائیل تشریف لاتے تھے، اللہ کے نبی ان کو قرآن سناتے تھے اور پورا قرآن کا دور ہوتا تھا۔ ایک روایت میں کہ حضرت جبرائیل بھی حضور کو سناتے تھے، اور جب آخری سال تھا اللہ کے نبی کی حیات کا، زندگی کا، اس موقع پر اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا ہے۔ حضرت جبرائیل نے 2 مرتبہ حضور کا قرآن سنایا۔ تو یہ تلاوت کا مہینہ، اسی لیے ہمارے بزرگوں کے واقعات میں لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وہ اس مبارک مہینے میں 63 قرآن ختم کرتے تھے، 1 قرآن دن کا، 1 قرآن رات کا، اور تراویح کے ہر 10 راتوں میں 1 قرآن، گویا 60 پر 3 قرآن۔ امام شافعی 61 قرآن ختم کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے بزرگوں کے حالات میں لکھا ہے۔ ہمارے قریب کے بزرگوں میں حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں۔ حضرت نے ایک مرتبہ اپنے شیخ کو خط لکھا ہے، حضرت شیخ الحدیث کو، کہ الحمدللہ اس مرتبہ میں نے رمضان کے مبارک مہینے میں 50 قرآن پورے کیے ہیں، 50 قرآن مکمل کیے ہیں۔ تو اس زمانے کی بات ہے، جیسا کہ میں نے ایک واقعہ ہماری اس زمانے کی خواتین میں، عورتوں کا مدرسہ اصلاح البنات کے حوالے سے سنایا۔ تو یہ تلاوت کا مہینہ ہے، خوب تلاوت کریں، وقت نکالیں، کچھ ٹائم بنائیں، کچھ ہمارا روڈ میپ ہونا چاہیے تلاوت کا مہینہ۔ اسی طرح یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر روزے کی وجہ سے بھی آدمی کے اندر جو ہے، چونکہ اب آج کل گرمی کے ایام ہیں اور گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، اور جو ہے نیک کام کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح آدمی مجاہدے کے ساتھ طبیعت اور نفس کے تقاضے کو برداشت کر کے صبر کے ساتھ اس مبارک مہینے کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح یہ مبارک مہینہ دعا کا مہینہ ہے، خالص دعا کا مہینہ ہے، اور پورے 24 گھنٹے میں جب بھی دعائیں مانگی جائیں گی وہ دعائیں مقبول ہوں گی۔ حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سحری کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے سے اعلان کرواتے ہیں، ہر کوئی مانگنے والا جس کی ہم مانگ پوری کریں، ہر کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی ہم مغفرت کریں۔ یہ روزانہ رمضان میں اعلان ہوتا ہے، اور اسی طرح افطار کے وقت میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ تو دعا کا مہینہ ہے، خالص دعا کا مہینہ ہے۔ گھنٹوں ہم بیٹھ کر دعا کرنا چاہیے، اس کے لیے دعا کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے۔ جیسا ہمارا سحری کے کھانے کا وقت ہے، افطار کے کھانے کا وقت ہے، اسی طرح دعا کا بھی وقت ہونا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے ہمارے گھر کے معصوم بچوں کو بھی دعا میں لگانا چاہیے، ان کے دل کے رخ کو صحیح کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنے والا بنائے، ان کو اللہ سے مانگنے والا بنائے، مخلوق سے مانگنے والا نہ بنائے۔ جیسا کہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، لیکن اب اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ جاتے تھے۔ جب حضرت مدرسے سے گھر واپس آئے تو بیٹے نے کہا ماں سے کہ امی مجھے بھوک لگ رہی، روٹی دے۔ تو ماں نے بچے سے کہا بیٹے روٹی اللہ آپ کو بھی اللہ ہی دیتا ہے، ہم کو بھی اللہ ہی دیتا ہے، تمہارے ابو کو بھی اللہ ہی روٹی دیتا ہے۔ ایسا کرو، آپ وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو۔ تب تک ماں نے روٹی
برتن میں رکھ کر چھپا دیا، اور بچے سے کہا کہ جب دعا ہوئی، نماز ہوئی، تو بچے سے ماں نے کہا کہ آپ روٹی تلاش کرو، تو روٹی مل گئی اور روٹی کھا لیا۔ تو یہ مزاج بنایا اپنے بچوں کا۔ تو یہ دعا کا مہینہ ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو آپ دعا میں لگائیں، ذکر میں لگائیں، کچھ تسبیحات ان کو یاد دلائیں، جیسے رمضان کی ایک تسبیح ہے لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ یہ بہت آسان تسبیح ہے، ہمارے زبان میں یہ کلمے کو جاری کرانا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ عورتیں اپنے گھر کے کام و کاج کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھیں، درود شریف کا اہتمام کریں۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا منیر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ہاتھ سے کام، زبان پر اللہ کا نام۔ عورتوں کو خصوصاً یہ نصیحت کرتے ہیں، ہاتھ سے کام کریں، زبان پر اللہ کا نام۔ جھاڑو دے رہے ہیں، برتن مانج رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، یہ ہاتھ سے کام ہو رہے ہیں، لیکن زبان پر اللہ کا نام ہو، درود شریف جاری ہو، دعا کا اہتمام ہو، ذکر ہو، اگر حافظ قرآن ہے تو قرآن کی تلاوت ہو۔ اس طرح یہ کام اور یہ معمولات ہمارے ہونے چاہیے، اور اس طرح کا اگر ہمارا ماحول بنے گا گھر کے اندر، تو پھر انشاءاللہ یہ ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی، اور پھر انشاءاللہ یہ رمضان بھر تک یہ بات نہیں رہے گی، اس کا اثر انشاءاللہ پورا سال پڑے گا جیسے حدیثوں میں ہے، بلکہ پوری زندگی اس کا اثر پڑے گا۔ اس کا خاص اہتمام ہماری عورتوں کو کرنا چاہیے۔ ایک اہم بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ ہماری عورتیں رمضان کے مہینے میں اکثر باہر چلی جاتی ہیں، شاپنگ عورتیں کرتی ہیں، بازاروں میں عورتیں نظر آتی ہیں، دکانوں میں عورتیں نظر آتی ہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ مبارک مہینہ تو عبادت کا مہینہ تھا، تلاوت کا مہینہ تھا، مغفرت کا مہینہ تھا، دعاؤں کا مہینہ تھا۔ اکثر ہماری عورتیں خصوصاً مبارک راتوں میں، رات کے وقت میں عورت کا باہر نکلنا بالکل مناسب نہیں ہے غروب کے بعد، لیکن ہماری عورتیں دکانوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ پر ہماری عورتیں نظر آتی ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے، ہمارے مردوں کو کیا ہو گیا نہیں معلوم کہ ہماری عورتوں کی اس طرح آزادانہ طور پر اجازت دے دیتے ہیں، وہ عورتیں باہر گھومتی پھرتی نظر آتی ہیں، اور عورتیں جو ہے مبارک مہینے میں بجائے دعاؤں میں لگنے کے، گھر کے ماحول میں رہ کر اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے، شاپنگ سینٹروں میں نظر آتی ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، یہ مبارک مہینہ اس لیے نہیں آیا، اور رمضان کی ناقدری کرنے والوں کے لیے ہمارے نبی کی بڑی سخت بد دعا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اس طرح ہمارا وقت نہیں گزارنا چاہیے غفلت کے ماحول میں۔ اللہ نے موقع دیا ہے، زندگی میں یہ دوبارہ نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا کسی کو کیا معلوم۔ گزشتہ رمضان میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، لیکن کتنے لوگوں کا آج دنیا سے رخصت ہو گئے، کرونا کے بہانے سے ان کا انتقال ہو گیا، اور کسی حادثے میں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، بھی تو مجبور ہو گئے، معذور ہو گئے، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اس نعمت پر ہم سب کو اللہ کی شکر گزاری بھی ہونی چاہیے، احساس بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان ذریعہ بنائے کہ پوری امت کی ہدایت کا، اور یہ رمضان ذریعہ بنے کہ کرونا وائرس کو ختم کرنے کا، دنیا کے اندر امن و سلامتی کے فیصلے ہو جائیں۔ یہ رمضان کی مبارک ساعتیں، اور اس میں جو اللہ کے نیک صالح جو بندے اس مبارک مہینے کی جو قدردانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ اسے ذریعہ بنائے۔ اور اسی طرح جو ہے اس مبارک مہینے میں جتنے اللہ کے بندے حفاظ کرام قرآن سنا رہے ہیں، تو ان کے قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کی پریشانی کو دور کر دے، اس وبا کو ختم کر دے، دنیا میں امن کے فیصلے فرمائے، اللہ تعالیٰ ہدایت کو عام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔